شیر اسیر پڑھنے مگر وہ پڑھو جو قرآن حدیث کے مطابق ہو. ہاں جی تصا نات خان بنائے سارے اکڑ دکڑ پمبا پونا یہاں کا کوئی اگا نہ کوئی پچھا. اگلے دن ایک نات خان نات میں پڑھے اسے کہہ کہ اللہ میں لبے گا تو میں کمری تھلے وڑ کے لک جانا. میں کہ بکواس بند کر پٹھا نہ ہوئے رام زادہ بکواس بند کرو. جی کیوں؟ میں نے کہا کفر بک رہے ہو, یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. میں کہا اللہ کی صفت کا انکار کرنا کفر ہے, اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا. ساری قوم جی انہوں نے پتہ ہی نہیں, پنجا پنجا نے نوٹ پھڑے نے بس چھٹی انہوں نے یہ نہیں پتا آندہ کی یہ کوئی پتا نہیں. اور پھر نات تو پہلے ایک قربانیاں پڑھ دیں وہ 40 دن ایک گھر پڑھیے جی کٹ جاتا وہ نات تے ہوتی ہی نہیں. تو مینو ویخ میں تینوں ویکھاں, تو میرے ویکھ جو ویخ میں تیرے ویکھڑے منہ تیرا وہ ویکھوں بندے دیا پترا بھی ویکھ لی. یہ کیڑا طریقہ ویکھنے رگڑے کاٹ دیتے نہیں بھائی پنجابی دے رگڑے کاٹ. یہ کیڑا طریقہ ویکھنے آج پہ ناتے ہوندی سی نسیمہ جان بے بتہا دے زیحوان محمد را تنم فرسودہ جان پارا زی ہجران یا رسول اللہ. یہ کسے عربی اردو پڑھنے نہ ہے چمک تجھے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثارے. ہوں پاپ میوزک دا دور ہے, ہوں تے آج کل جس کو ہی عرشہ ہوئی پرویز مشرف دا دور ہے, روشن خیال اللہ ماحول پڑے ہیں. ہوں نات خامی روشن جو انہوں نے سرما پاواں کنگی واواں زلفاں واواں, میں جناب علی کلو پترا دا کاجل لاواں, میں سرخی لاواں پوڈر لاواں اتے چمکن شہور لاواں زلفاں واواں ساڑی سواواں اتے تلے دا کام کڈاواں اچھی جیڑی جتی پاواں پوری چمک چھلو بال کے پھر مدینے شریف جاواں. میں کہا تم نبی دی بارگاہ حاضری دین چلے ہیں کہ ارباں دے بالا دی بدائی قرآن چلے ہیں تو ہوندا کر تو ناتا پڑھتے پھرتے ہیں. کیا سنیو تماشا آپ نے مذہب کو بنا دیا ہے. تمہارا مذہب اللہ کا قرآن ہے, نبی کا فرمان ہے. چھوڑ دو یہ قباحتیں سب ویری ڈینجرس. یہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گی ہر چیز. یہ مذہبی مجرا ہے, یہ مذہبی میلاد نہیں ہے, یہ مذہبی مجرے ہیں. اور سب بد عقیدہ اور ڈوم کٹھے ہوتے اتنے محفلے نہ آتے تھلے مسیح پڑھن دے ادھر محفلے ملا دے نہ کو اگے دا پتہ ہے نہ پیچھے دا پتہ ہے. اور سب بد عقیدہ نہ پوری ذمہ داری سے. وہ ایک جڑا وہ آدھے جی میلاد کی روٹی نہیں کھانی چاہیے, روٹی کروا گا کیا پیسے ہاتھ مار لے جاندے وہ جو بندی میں ذمہ داری سے نہیں شروع کرتا ہوں, الزام نہیں لگائیں, ہم بات پکی کر کے بسم اللہ بسم اللہ. جی وہ حق بھی پہنچتا ہے. وہ نچے تو کیا نچے خود رہے اندر کنجریاں کنجر ہوتے اور پھٹے تو خود ہی نچنا. جی اندر کنجریاں کنجر تھیٹر ہوئے تے پھٹے تے داڑھی والا مولوی ساڑی پا کے نچے, لاکھ لعنت ہوئے تے جمے گا. کیوں بولو تو صحیح. اندر کنجریاں تے کنجر بیٹھے تے داڑھی والا پھٹے تے سپیکر دے اگے نچے ساڑی پا کے داڑھی والا تے لاکھ لعنت ہوئے تے جمے گا. پھٹے جے نچنا ہی ہے تے چول بھی ہے چولے اندر لیا نال مطابقت کر. تے اسی طرح جویں اوتھے داڑھی والا نچے تے او دا پھٹے منہ تے اسٹیج مذہبی ہو گئے تے ایتھے خسرے آ کے کھلار دئیے انہاں دا بھی پھٹے. ایتھے ہونا ہے تے نبی پاک والی شکل بنا پتہ لگے حضور دا میلاد پڑھن والا ہے. سنیوں مذہب کو مذاق نہ بناؤ, نجات مذہب پہ ہے. مجھے رب العزت کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں, میری بات آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں اور پریکٹیکل کرو, جاؤ ان کو کہو ان کے باقی جتنے ہیں ان کے عقیدے میں پڑھتا ہوں
اور قرآن سے اپنا عقیدہ نکال دے، فی عقیدہ 10 لاکھ. اور میں دعوے لگانا سورج مغرب والوں طلوع ہو سکتا ہے، کوئی ماں دا لال اپنا عقیدہ قرآن تو ثابت نہیں کر سکتا. انہوں نے آخو جاؤ میں عقیدہ پڑھنا، وہ عقیدہ میں پڑھا حدیث جو عقیدہ کر دے 10 لاکھ 100 روپے دے اسٹام تے لکھ کے دے گا، سوال 7 بار جنم نہیں 7,000 بار جنم لے، مگر عقیدہ اپنا نہ قرآن سے ثابت کر سکے گا نہ حدیث سے ثابت کر سکے گا. قرآن و حدیث سے اگر ثابت ہے تو اہل سنت و جماعت کا. اگرچہ موضوع نہیں بطور ٹیسٹ بطور نمونہ صراط مستقیم میں مولوی اسماعیل علیہ معنی لکھتا ہے زنا. میں اپنی پوری عبارت کو لفظ ہی جو وہاں درج ہے وہ پیش کر رہا ہوں. کہتا ہے زنا کی وجہ سے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے. شیخ جیسے بزرگ خار سالتے ماں بھی ہوں اپنی ہمت کو لگا دینا بیر القدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے. یعنی نماز میں نبی کا خیال آ جائے زنا جماع بیل اور قدے سے برا ہے. میں دعویٰ کہتا ہوں اگر عقیدہ قرآن سے نکال دو 10 لاکھ، حدیث سے دکھا دو 10 لاکھ، اگر کسی صحابی کا عقیدہ ہو تو 10 لاکھ، اگر کسی تابعی کا عقیدہ ہو تو 10 لاکھ، ائمہ اربعہ سے ثابت کر دو 10 لاکھ. مگر سنیوں بھولے نہ بنو، تمہارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کا قرآن نبی کا فرمان صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، ائمہ اربعہ کا عقیدہ ہے. اور ان کا یہ عقیدہ جاؤ کہیں سے تلاش کرو، یہ صرف انگریز کے سامنے اپنی تم حالات بالوصول کیا گیا ہے. عظمت مصطفیٰ پہ حملہ ہو کر یہ عقیدہ نہ قرآن سے ملے گا نہ حدیث سے ملے گا نہ صحابہ سے ملے گا نہ ائمہ اربعہ سے ملے گا. عقیدہ کو مذاق نہیں گا. اس واسطے میری شعر و شاعری جو ہے نا میں ٹوپی پائی یونیفارم پا گیا السلام علیکم صلی اللہ کیا تماشا بنا رکھا ہے آپ نے؟ آپ کا مذہب کوئی مذاق ہے؟ اس پہ نجات ہے. اور پھر سب بد عقیدہ آپ کے دشمن کو قبول نہیں کرتے تو حضور کے گستاخ اور حضور کی آل صاحب ازواج کو گالیاں دینے کو کیسے قبول کرو گے؟ غیرت بھی پیدا کرو اپنے سینے میں. اگوں آ جائے عمرے کے ٹکٹ نکل رہے یہ سب جوا ہے، حرام ہے. 5 روپیے دو تو عمرے کا ٹکٹ لے لو، یہ جوا ہے. اگر میں غلط کہتا ہوں تو علماء کو چاہیے میرے خلاف کرے. شاہ صاحب غلط کہہ رہے ہو مذہب کے حوالے سے. 25 روپے کا ٹکٹ خریدو، 50 روپے کا ٹکٹ خریدو اور عمرے کا ٹکٹ نکلائے گا. یہ جوا ہے، بالکل غلط ہے. کیا بات صحیح ہے، بات صحیح ہے. ٹکٹ کرنے تو سائیدر میں کلو پیو میں کلو عزیزہ نے گرامی عرض کرتا سب میں حدیث پیش کر فرمایا کہ روح میں عرض کرتا ہے پہلے پتہ لگ گیا قرآن دے چونکہ مردہ کھاندا بھی ہے. بولو مردہ، بولو مردہ جنہوں مردہ میں کیونکہ کس آخیا تھا میں گل کر لگا توجہ نہ سنو. یہ جنہوں پرلے درجے دا جاہل نہیں اجہل ہے جڑا کہنا جی مر گیا تو مر گیا. بل احیاء اللہ زندگی دیکھ ماں کے پیٹ میں ایک زندگی ہے یا نہیں؟ بھائی موت زندگی کا خاتمہ نہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. موت زندگی کا خاتمہ نہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ایک زندگی ہے، جب پیدا ہوتا ہے اس سے بہتر زندگی میں آتا ہے. سنیے ذرا، ماں کے بطن میں ہے اور ایک زندگی ہے.
وہ زندہ ہے اور اس کی ایک زندگی ثابت ہے، اور زندگی کے بعد جب لمٹ پوری ہوتی ہے قانون قدرت کے مطابق وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ زندگی ختم ہوتی ہے اور نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ جیسے ماں کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس زندگی کا خاتمہ اور اس زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اسی طرح جب موت آتی ہے اس زندگی کا خاتمہ اور نہ ختم ہونے والے زندگی کا کبھی غور کیا ہے؟ عالم ہے، عالم ہے، کون سا عالم ہے؟ شاعر ہے۔ سنیے تو میں رس کر رہا تھا، سنتا بھی ہے یہ مردے سنتے، میں کہ پاگلا ہوں یا گلا نہیں، بے وقوفیا جہاں آدمی جو ہے بکوا کر دے سنو ذرا، میں کیا میں ثابت کرنا وا مردہ سنتا ہے، مردہ گلاں کردا ہے، مرجا جواب دے دے۔ سبحان اللہ۔ دسو میں کہ پہلے ایک حدیث پیش کر دیں، معروف حدیث، جس نے بندہ فوت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے گھر دے چک لیندے نے، فوت ہو گیا کفن دفن وغیرہ ڈال لیا، ہاتھ مار کے ٹر پیا، جس نے لگا جاتا ہے مسلمانوں کا غور کریو۔ اتنے بھی ایک چھوٹی جی گل کر دینا، پچھے بی بی بھجی آئے وے ملک روکیا جے ذرا مجھے دھریا جو انہوں نے کیوں اس آخیا ساری عمر کی خدمت کی ہے، تھوڑا جہا گوشت پنیا سی کھانا نصیب نہیں دیا، تھوڑا جہا میں پا کے لیا کھا لے، وہ سارے آخر بی بی جی ڈبرے میں دل جڑا گڑبڑ ہو گیا ہے، یہ نروس ہو گئی ہے، کدی مردہ بھی کھاتا ہے وہ تو مردہ ہوا، جی کھاوے تو پھر مردہ تو نہ ہوا، بولو بھی قرآن دے اندر ربے مردہ کوئی کھاندے بھی نہیں ہے، کوئی جگہ مردہ ڈیڈ باڈی جاتی ہوئے تو پچھو منڈا پچا ہے، چاچے مجھ لیا سی آدھی دودھ نہیں سالو دوسرا کھلو جو میں چو کے لیا ایک چنا پی جائے، وہ نہیں پیتا کیونکہ مردہ نہیں کھانا، جس نے زندگی ملی ہے پھر کھانا بھی ہے۔ لے کے ٹر پہ جس نے مسلمانوں توجہ قبر دے جا کے دفن کر دیتا، جنازہ پڑھ دیتا گیا، دفن کر کے واپس آئے، ذرا غور فرمایا جی قبر دے جس نے لا کے واسطے بندے آ جاتے ہیں دو اللہ دے فرشتے نکیر ہیں، منکر تے نکیر آ جاندے نے، آندے نے مر ربو کا تیرا رب کیڑا ہے؟ حدیث نہ ہوئے چور چوری کرے تے حق کٹو، خطیب جھوٹ بول لیتے زبان کٹو، فرشتے کی آندے نے مر ربو کا تیرا رب کیڑا ہے؟ مجھے سنے گا تے جواب دے گا نا، میری بات یہ سنے گا نہیں تے جواب نہیں دے گا، یہ سنے گا تے جواب دے گا نا، وہ سوال کی کر دے من ربو کا، پھر وہ کہ وہ جواب دے آندہ میرا رب اللہ ہے، بولو میرا رب معلوم ہے، سنتا بھی ہے تو گلا بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے تو گلا بھی کرتا ہے، جی سنتا نہ تو جواب نہ دیتا پھر گلا بھی کرتا ہے۔ مسلمانوں پھر کی اندر تیرا رب کیڑا ہے؟ پھر اللہ حدیث نہ ہوئے 10 لاکھ جہاں بندہ 50 روپئے کی کھال واسطے عید والے دن گھروں باہر دفاع ہوئے انہوں 10 لاکھ تھوڑا تو نہیں۔ ہاں جی میں ایک بندہ 50 روپئے کی کھال لوگ لاکھ لاکھ روپیہ لا کے عید گھر کرتے ہیں، دبئی ابو ظبی ناروے ڈنمارک ہالینڈ امریکہ یو کے سارے تو کر لگے، ایک مولوی 50 روپئے کی کھال واسطے عید والے دن گھروں باہر دفاع ہوا، انہوں 10 لاکھ لب جائے ایویں پتا ہے شریف شاہ بندہ پکا ہے، مولوی ٹال گیا۔ ہاں جی عرض کرنا مسلمان بھائیو توجہ فرمانا، پہلا سوال یہ مر ربو کا تیرا رب کیڑا ہے؟ ہوں سنے گا کہ جواب دے گا نا، وہ میرا رب اللہ ہے، بولو میرا رب۔ حدیث نہ ہوئے تو میں مجرم، سندا بھی ہے
جواب بھی دینا ہے اگوں گلاں بھی کرتا ہے پھر رب کہڑے جانا اللہ تو آدھے نہیں یار اللہ کا من تو جانا پوچھ لیا کوئی مسلمان بھی ہے کہ نہیں مطلب یہ عیسائی ہو گئی مطلب یہودی ہو گئی ہاں گل تو ٹھیک ہے ہاں بھائی مادی ہو گئی تیرا دین کہڑا ہے مسلمان جی اسلام فرشتیاں چاہیے کہ اینی گل سن کے ٹر جا کیونکہ اللہ نو بھی منتا ہے تو اسلام نہ منتا ہے اللہ کا تو نام تو اسلام کا لینا ہے کوئی منافق نہ ہوئی نبی کے متعلق کوئی عقیدہ پوچھ رہا ہے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا میں نہ پھر بھی 10 لاکھ جڑا قبر تے نماز کا حساب نہ پہلا امتحان عقیدے کا ہوگا اجرے نہیں جی عقائد کی بات چھوڑو یہ منافق ہوتے ہیں انہوں پتہ ہوتا اندروں چور ہے تو جو سانو تران دے اللہ قبر میں بچھو ایڈا ہوکا مار دینے چنگا پڑے بندے نو پسینہ آ جائے ایک بار اللہ قبر میں بچھو سانپ ہوں گے کیڑے مکوڑے ہوں گے میں کہ جی بہت ہوں گے انشاءاللہ آپ کی قبر میں ہوں گے یہ جانے تو بندہ پیرا سے پار پہ آ گیا ہو سکتا سال ہے وہ اللہ کی رحمت کی بھی گل کر پھر دوجا ٹیکا لا دیں آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ چلے موٹی موٹی آنکھوں والے ہو رہے ہوں گے ہاں جی جی انہوں نے فارم بنائے ہیں جنہوں دل کی لائک ہو دے کے لے جاتے تم تے ہو رہا ایڈا توتا منہ تے اتوں پھڑ کے نا جنت کے بوئے جی پہلی بی بی پھرتی ہوئے نا بی بی اے تاڈے عاشقاں جو پنڈوں پنڈ پھر بہ جائے پرائی دیا جتیاں توتے منہ جامد چھینی نہیں میرا خیال ہے دسن دی دیر ہے کو لفٹیاں دی بارش ہو جانی میرا پرا مر چاہ چویا اسی تے حضور دے غلاماں دیاں کنیزاں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت ہم رسول اللہ کے جنت سانپ ہوں گے میں کیا لگو کام ہی چبڑا والا نہیں کیتا لتر کھانے والا کام ہی نہیں کیتا دیکھو جی سانپ پچھو میں نہ ماننا میں سانپ لڑن گے یہ نہیں پتا نہیں کنوں خدا دا ہوئے منکر اللہ دی صفتاں دا منکر ہوئے ایڈا والا کوبرا سینے تے بہ گیا کہ گا ہن پاؤں کوئی کیویں آندا ہے اللہ جھوٹ بولدا ہے ہن دس کیویں آندا ہے اللہ جھوٹ بولدا ہے اللہ تو سوا سجدہ کردے ہے تو بتاں نو تسی بھی تو سجدہ کرتے ہو لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ تو سوا سجدہ کیوں کر دے اللہ تو سوا ضرور سجدہ جسے پیر فقیر نہیں جی پیرا نو کہ پیر فقیر تے ایک پاسے سی نبی نو سجدہ نہیں کردے کیا بات اسی تے نبی نو بھی سجدہ نہیں کردے سجدہ صرف اللہ بولو سجدہ صرف بولو سجدہ صرف سجدے دی لائق سجدے دی لائق میں کہ یہ الزام ہے اتنے دی میں وہ کھانا میں کہ چلو آگے جائے اور کو سجدہ ہو گیا میں کہ چومنا سجدہ ہے تو محبت ہے میں کہ یہ تے محبت ہے یہ سجدہ تو تمہیں نہیں بچے پترا نو چومی ہے میرے نبی نے اپنی بیٹی کی پیشانی چومیا گھر جاؤ تے تیاں دے متے چومو یہ تے محبت ہے اکریس وجود چومی ہے پترا نال پیار کری ہے چومی ہے دو ترے نے چومی ہے آج اور آج نہیں چومی ہے
میں کہ چمنا کو محبت ہے تے کو پوسیدا ہے میں کہ یار نماز دا ٹائم ہوئے کول نماز پڑھ لو میں کہ اس کا وضو ہے میں کہ نہیں اس کا وضو کوئی نہیں میں کہ نہیں تو کہ نماز کا بھی پڑھ لی میں کہ کیوں اس کا وضو تو بغیر نہ رکوع نہ سجدہ کچھ بھی نہیں وہ میں کہ سردی بڑی ہے ٹھنڈا پانی چوڑے ماروں گے میں اس آخیا نہیں تو سا لینا تینوں اندر وڑ کے آخیا سجدے اے بغیر وضو تو نہ رکوع تے نہ سجدہ کچھ بھی نہیں میں کہ یار تو بڑا سیاپا پایا میں چلو کر لیں گے کر کے تو میں کہ اس آخیا کی کر لگا میں کہ نماز اس آخیا لاندے ال منہ کر قبلے ال تو چڑھ دے منہ کر کے کرو گے میں کیا فینا ما تولو فسما واجو لائی ادھر بھی تے اللہ ہی ہے وہ ہے تو صحیح پر منہ قبلے ال کر میں کہ چل تو ٹھیک میں کہ وہ ہاتھ بند کروں میں کہ سنا تیرا کی حال ہو رہا ہے پھر میں اس آگے دیکھ کرنا میں کہ نماز پڑھنا اس آگے اللہ تو میرے نال کرنا ہے پڑھتا نماز میں کہ اس آگے نہیں نماز تھے سورۃ فاتحہ پڑھ جب کلیا پڑھیے ادو سورۃ فاتحہ پڑھی میں کیا آخر رکوع سبحان ربی العظیم پڑھی دے میں کہ پھر سبحان ربی الاعلی سجدے چ میں کہ چل میں کہ الحمدللہ نال سورت ملا لے میں کہ چلو اگوں میں رکوع کے سجدے گیا تو میں کہ چل اینا جو پڑھ لیا کہ دو لفظ نہ پڑھا گیا تا کی ہوا تو میں کہ بھائی تم تے بہت یار ہونا فارغ ہو جانا ٹھیک اس آ کے تو تیری کوئی نہیں ہوئی میں کہ کیوں آخر تو سجدے سے پڑھے کوئی نہیں تیرا کوئی نہیں میں کہ یار میں وہ بھی پڑھ لی میں کہ پھر اب میرا تھیلا اور کری جب مارو کہ میں اس آخیا تیری کوئی نہیں میں کیا کیوں اس آخیا تیرا سیر لگا سی تیرا نک کو نہیں سکا نہ تو کچھ پڑھیا ادھر تھیلے تے کوئی نماز نہیں تیری میں کیوں یہ سجدہ اس آخیا نہ رکوع نہ کچھ بھی نہیں میں کیا اتنے نہ رکوع نہ سجدہ اتنے آنج کرن نو سجدہ نہ اتنے بڑی چھیتی آ رہا ہو ایڈے تکلف نہ رکوع سجدہ ہوئے ہی نہیں معلوم ہوا میں کہ کھچرے ڈرامے باز ہاں جی تورس کرنا پہ مسلمان بھائی توجہ فرمائیں کیا بھائی سوال میں گل کر ہی جانا چلو تیجا سوال پھر کر میں کیا بھی اصل کو چول کم کیتے ہی نہیں خدا دا منکر ہوئے کوبرا لڑے گا انہوں پاؤنگ کمیں اندر سے اللہ جھوٹ بول دا رسول دا گستاخ ہوئے گا ڈاٹھوں 5 کلو دا نہیں 50 کلو دا بیٹھا کرتا انہوں پاؤنگ کمیں نبی دے علم دا انکار کردہ ہے نورانیت اختیارات خصائص فضائل دا انکار کرتا سے آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول انہوں کی بدتعریفی کرے تجدید کرے تو اسی میں کہ سارے نے منگن والے تو انہوں ٹویا کی ہو گیا ساڑھی قبر ہوئی تو سرکار دی زیارت ہوئے گی نہ کہ ہاں بھائی تیرا تین کیڑا ہو سکے اسلام چاہیے تھا فرشتے انہوں توڑ جان تو مسلمان ہے اللہ دی پارٹی دا بندہ چھاڑ دیں اللہ دی پارٹی دا بندہ ہے ہمیں وہ آدھا ہے پوجسو کے لئے منافق نہ ہوگی تو سامنے حضور تشریف لے آؤں نے کہا تیجا سوال ہوتا ہے تیجا سوال ہوتا ہے 10 آخر رجل ہے جڑا بندہ ہے تو متعلق کی جانے جڑا ایمان ہو رہا ہے نا ویندہ ساری آدھا ہے کہ میرا آقا ہے آندھے مدینے دا تاجدار ہے اے ہوئی میرا آقا تو مولا مسلمان آقا تو مولا مسلمان بھائی ہو جس لئے حضور نو سجان دائے تب معلوم ہویا قبر میں بولتا بھی ہے سنتا بھی ہے جواب بھی دیندہ ہے سجان دا بھی ہے حدیث بیش کیسی ہے کوئی اپنے کو گلنے کی دے دارو شراب کو جدے سامنے پیش ہو رہی وہ مالک یوم دین کی جواب دے گا کسے ملا ملوانے تے کسے میرا سی کام نہیں ہونا قبر وچ کم ہونے تے مدینے دے تاجدار نے ہونا ہے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے ذوق مل گیا
یہ پڑھ لو چنگی برکت ہو جائے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج او نویں بازیاں ہاریاں جیڑے دس دے جنوب نے راتی اج او نویں باریاں ماریاں نے تو جدو باغ وچ خزانے وال کھولے آخری ویلا جدو مل کے کہہ لو جدو باغ خزانی بول بولو جدو باغ خزانی وال کھولے پنچھی اڈ گئے ماں اڈاری محمد بوٹیا جھوٹا جج سارا کملی والے دیوں سچیاں یار تم رز کرنا پیا میرے نبی قبر پہ کام میں ہونا ہے تو رز کرنا پیا حدیث کے عشق کر لگا توجہ نہ ذرا پھر کی ہوندا ہے حدیث یہ بھی حدیث پیش کر دوسری پیش کر گا جدوں دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو امام اللہ نے فرمایا جدوں وارث واپس ہوتے ہیں وہ مردہ جڑے انہاں دے ٹرن دی جو جُتی نال آواز پیدا ہوندا ہے 40 قدماں تک آواز بھی سندا ہے 40 قدماں تک جُتی دے ٹرن دا نہیں سنتا کوئی میں کہ تیری کہ ہو جو نہیں کو سنتا ہوتا پھر وہ جواب بھی دیں دے سن دے آؤ میں دوسری حدیث پیش کر جانا حدیث نہ ہوئے چور چوری کرے ہاتھ کٹوا دی وہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے کہ اج نہیں جدوں تک زندہ ہوں اپنی گل دا ذمہ دار جہاں میرے حدیث دے وچ میں حدیث کو کھونا وا میرے کتب خانے موجود ہے توجہ فرمانا سرکار امیر المومنین مراد مصطفیٰ جناب سیدنا فاروق اعظم جس نے جانتے نے بقیع دے قبرستان وچ گئے فرمایا السلام علیکم یا اہل البقیع ابو مردہ بول گیا کہندا وعلیکم السلام یا امیر المومنین حضرت مولا مرتضی شہنشاہ ولایت بھی بقیع دے قبرستان سے گئے فرمایا السلام علیکم یا اہل البقیع توجہ نہ سننا حدیث السلام علیکم یا اہل البقیع اگو مردہ بول پیا آندا وعلیکم السلام یا علی نالے علی نال گلی پہ گئے آندے نے علی اسی تینوں اندر دیاں خبراں دینے ہاں تو سانوں باہر دیاں خبراں دے دے علی المرتضیٰ نے فرمایا تواڈے ویلے تقسیم ہو گئے جائیداد تقسیم ہو گیا تے مردہ اندروں بول پیندا ہے حضور جڑی نیکی کیتی اودا جزا پہ پانے فلانا وچ اے مرتبہ اے گل تے کچھ ہور نے جنہاں دیاں اکھاں تلک کے رخسارے پہ آ گئیاں نے مردہ بھی نال گلاں کردا پیا تے مردہ معلوم ہویا مردہ سندا بھی ہے مردہ جواب بھی دیندا ہے جی عام مردہ پھر ہو جو مسلمان بھائیو مرض کرنا پیا کسے مومن پوچھ لو میاں جی قبرستان جائیے تو کی پڑھیے پڑھا کرو السلام علیکم یا اہل القبور 500 سال یا 1000 سال پرانا گراں ہوئے تھے ہوئے پنڈ ہوئے سمجھ نا تسی کیا دے وہ 500 سال 1000 سال پرانی کو بندے نے ڈیرا آیا اولاد ودی بندے 10,000 دی قبراں بن گئیاں ہن اوتھے تے کولوں دی لنگے تے مسلماناں دا قبرستان ہوئے تے نبی آندا پیا تسی آکھو السلام علیکم یا اہل القبور واللہ اور وہ سنتے بھی نہیں تے جواب بھی دیندے
اتنے ایک اور مسئلہ کر دیا ہے توجہ سبحان اللہ نبی کی آندا پیا السلام علیکم یا جیڑا 10,000 بندے نو یا آکھے ہے کوئی مفتی جڑا وہ فتوا لائے السلام علیکم یا اہل القبور 10,000 بندہ آئے قبرستان نبی کی پہ فرمایا وہ جب چپ کر کے نہ لنگ جاؤ آخو السلام علیکم یا اہل القبور قبر والو سلام علیکم یا اہل القبور کوئی مفتی تو قاضی جڑا لکھے اے حدیث سے جڑا عمل کرے کافر ہو جاوے جڑا 10,000 بندے نو وچ ماسیاں چاچے تائے مامے پھوپھیاں پوتا پردادا انہاں نو یاد آندا پیا السلام علیکم یا اہل القبور ہے کوئی مفتی میں نہ 7 بار جنم نہیں ساری عمر جمدا رہے تے نہیں لکھے گا اے دے تے کفر دا فتوا نہیں اے نہ عام بندیاں نے یا اہل القبور کیا بندہ مشرک نہیں تو یا رسول اللہ کیا تمہیں مشرک ہو جائے گا کاغذ لے کے اتنے لکھو کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلہ کے کہ ایک راہگیر مسلمانوں کے قبرستان کے قریب سے گزرتا ہوا کہے السلام علیکم یا اہل القبور یہ الفاظ کہنے سے اند شرع فیصلہ صادر فرمائے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ کافر ہے مشرک ہے مولوی تے ہوٹ سک جان کے کلمہ دیاں سیاہیاں خشک ہو جان گیا کوئی مان نہیں جمیا جڑا اتنے کفر تے شرک دا فتوا لائے گا کیونکہ نبی آندا رہے السلام علیکم حکم نبی دائے پھر علی آکھیا السلام علیکم یا اہل البقیع پھر حضرت عمر فاروق نے آکھیا السلام علیکم یا اہل البقیع پھر نبی خود قبرہ پہ جا کے السلام علیکم یا اہل البقیع اے یا کہنا نبی دی سنت صحابہ دی سنت ایک قرآن دی آیت کر دے کوئی مانگا لال کہ آکھے جی مردے بھی یار نہیں کہنا چاہیے ایک کہہ کہ جیڑا یا آکھے وہ کافر جیڑا قبرستان جا کے السلام علیکم یا اہل القبور وہ بندہ کافر ہے ایک کہت کر دو قرآن سے مذہب کسی دا نہیں قرآن سے مذہب سنی یاد ہے کسے صحابی دا قول کر دیو نبی دی حدیث کر دیو نہیں بکھا سکیں گے ہائے ہائے صرف اہل سنت کا عقیدہ قرآن حدیث میں آج ہی تو عرض کر رہے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا حضرت عمر فاروق نے یہ کیا ذرا اذان کیا ایک قرآن دی آیت کر دے جیڑا آنکھے پہ السلام علیکم یا اہل القبور کہنا بندہ مسلمان نہیں تے جے 10,000 بندے نو یا کیا بندے کا بے ایمان نہیں ہوندا تے رسول نو یا کہ کیویں بندہ کافر ہو گیا مگر یہ بات یاد رکھو ان کا مذہب نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے قرآن و حدیث میں صرف اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے یہ تو سارے انگریز دے کھڑے ہیں آخری بات عرض کروں گا توجہ فرمانا تھا سیدنا فاروق اعظم میں بخونا ممبر تے یاد گل ذرا قابل غور حضرت ساریہ جانور ہے تو حضرت عمر فاروق ممبر کو یا ساریہ ہزارہ میل دور جنگ ہوندا پیا نبی دے ممبر تے بیٹھ کے مدینے شریف دے وچ عمر فاروق یا پہ آندے ہے کسی مولوی کی جوڑ معلوم ہے یا کہنا بری بات نہیں یہ تو صرف حضور دے نا تو خناس چڑھ رہے
میرے نبی پاک کے نام تو چڑ گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے مل کے کہو مٹ جائیں گے آتا مٹ جائیں گے آدا تیرے مٹ جائیں گے مٹ جائیں گے آدا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تیرا ذکر ختم نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی فرمایا کہ سارے زندہ نے سادے نبی صدیق شہید صالحین سب زندہ نے بولو واسطے بزرگاں نے دین دے مزاج سے جانے وہ جانتے نہیں پچھانتے نہیں سیاںتے نہیں انہوں نے کی پتا ہے میں کہ تیرے جڑے جو قابو آئے ہوتے ہیں انہوں نے پتا لگتا ساڈے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں وہ لترا پائے ہوں رہے تو انہوں نے پتا کیتا بھی لتر ہی پائے بڑے ہو کے پر کے آتے ہیں قیامت آنے والی میں کہ آؤں کام مکے وردی کا رولا بھی نال ہی جائے بڑا ہو کے پر کے آتے ہیں اللہ قیامت آنے والی ہے میں کہ آؤں ہڑتال کریے نہ آؤں دے قیامت جی مطلب میں کہ وردی کا رولا تو مکے میرے نہ کہ شاہ جی تا وردی دے بولتے لکی خیال ہے میں کہ پہلے میں دسو ہے کی رولا کی وردی کا آگے جی مولوی آدھے پرویز مشرف وردی لا وہ آدھے میں نہیں لانی میں کہ پھر میں کہتے تو موج بنی ہے ساڈا فائدہ ہی فائدہ میں کہ جی وہ دی لے گئی تا بھی خوش وہ نہ بھی لے گئی تا بھی خوش میں کہ ساڈا فائدہ ہی فائدہ ہے جی تو وہ بھی لے گئے خوش جی وہ لے گئی میں کہ مولوی نے لانی یہ میں تمہیں دس دینا وہی وجہ میں دس دینا جہے بندے اج میں لنٹر نہیں تھی کو آدھے ٹھیکے سے ٹیم آتی ہے پوری وہ پا کے رہ پہ وہ مولوی نے جی ٹھیکے سے ٹورنا میں صحیح تو بھائی دو صوبوں میں حکومت اگر حکومت جائے تو ان کی دو صوبوں کی حکومت ختم ہوتی ہے میں گل کر یعنی یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں نا یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں دو صوبوں میں حکومت اگر حکومت جاتی ہے تو ان کی حکومتیں بھی جائیں دو صوبوں سے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کے عروج کا وقت ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ حادثہ ہے جو ان کو سیٹیں مل گئی ہیں نیکسٹ الیکشن پہ کوئی سیٹ نہیں ہوگی ان کو پتہ ہے یہ تو ڈبل گیم کر رہے ہیں اصل بات ہے کہ جو اصل اپوزیشن ہے اسے آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ کردار خود کر کے قوم کی آنکھوں میں دھول یہ بچو جمورے والی سیاست ہے وہ لڑے گا میں لڑا گا دودھ بڑا پینی میں بھی دودھ بڑا پی رہا ہوں وہ کوڑا بڑا بڑی کوڑا یہ تو بچو جمورا ہے سیاست نہیں میں نہیں مانتا بالکل یہ تو ٹانگے دیا سواریاں نہیں نا گلانا پرویز مشرف نے وردی کا رولا پائی رکھ 2 پا 3 پا 4 پا 8 7 8 پا جدو گرمی لگی گی لاش آج پرانے بندے نے سردی ہونی تو اتنے کرتا ایک اور پا لینا اور سردی لگنی اور کرتا پا لینا اور سردی لگنی اور کرتا اتنے پا لینا اس طرح صدر پاکستان بھی وردی اتنے ایک اور وردی پا دوجی پا تیجی پا چوتھی جنیاں کیونکہ سردی کا کرتا پہ مضبوط آدمی نہیں انکار ایک بات پہنو وردیاں 10 پہنو ہمیں کوئی اعتراض نہیں مگر ایک بات یاد رکھو مشروط ہمارے اکابر کا جو حکم ہے جیسے کہ اعلان ہوتا رہا سنیے میں کہتا ہوں پرویز مشرف 1 وردی نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 پہن مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر اس شرط پہ اور پھر ہم دیکھیں گے تیری وردی کی طرف کون دیکھتا ہے مگر مشروط کب وردی پہن اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ مقام مصطفیٰ کا تحفظ
بندی کی ہم حفاظت کریں گے، اگر یہ نہ کریں تو جیسے دیگر یہ ہے خدا تمہیں بھی لے جائے گا۔ ہمارے اکابر کا، ہمارے بہنوں اینا وردی رانی اینا دی امی اوقات بھی نہیں، یہ ملک اہل سنت و جماعت کا ہے، مگر یاد رکھ لو ہم مولوی ہیں، اگر صحیح رہے تو وقت پہ باندھ دیتے، گڑبڑ ہو جائے تو آؤٹ آف ٹائم، جدو ٹائموں کو ٹائمیاں بانگا دین رہی ہے نا وہ تو کم خراب ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مشورہ دیتا ہوں پریزیڈنٹ پاکستان کو، سنو کلو من علیہا فان، ہر چیز نے جام فنا پینا ہے، کبھی سکندر، کبھی اندر، کبھی ایوب، کبھی مغلوب، کبھی ذوالفقار، کبھی تختہ دار، کبھی ضیاء، کبھی ٹھاک، کبھی وزیر، کبھی اسیر، کبھی سکندر، کبھی اندر، کبھی لیاقت، کبھی ہلاکت، جاؤ گے تم بھی، تاریخ کا قلم کسی کو معاف نہیں کرتا، تاریخ کا قلم کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اس وقت چند چمچے تمہارے قریب نہیں ہوں گے، میرے چمچے میرے قریب نہیں ہوں گے، تیرے چمچے کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ اس وقت جب جاؤ گے تو تاریخ کا قلم، آنے والی نسلیں منہ چھپاتی پھریں گی کہ کوئی کہے کہ یہ ہمارا ہے۔ ایسا کردار ادا کرو کہ لوگ سینہ تان کر کہیں کہ وہ ہمارا تھا، اور وہ کردار ایک ہی ہے کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ کا تبرک، جو جمعیت علماء پاکستان کا نعرہ ہے، مرکزی جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے یہ پیغام ہے، اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے اگر یہ، اور اس کے بعد ورنہ تو ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آگے چلیے، اور پھر پاکستان مضبوط بھی نظام مصطفیٰ کی وجہ سے ہوگا۔ سنیے میں آپ کو عرض کر دوں اس کی وجہ کہ آج بلوچستان، کبھی پختونستان، کبھی جی ایس این، کبھی کوئی پاک ایک رشتہ ہے مسلمان کا کلمے کا، لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انگلستانی ہو، ہندوستانی ہو، وہ کشمیری ہو، وہ فلسطینی ہو، وہ کہیں کا رہنے والا ہو، جب پاکی ایک رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اس کو توڑو گے کوئی افغانی ہوگا، کوئی انگلستانی ہوگا، کوئی ہندوستانی ہوگا، کوئی سندھی ہوگا، سردی ہوگا، بلوچی ہوگا، پنجابی ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو کوئی مضبوط کرنا چاہے، پاکستان کو بچانا چاہتے ہو، تو پھر بھی اسلام نظام مصطفیٰ کا نفاذ اب ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو نظام مصطفیٰ کا باغی ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، جو نظام مصطفیٰ کا باغی ہے وہ اللہ رسول کا باغی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ، ہمارے آباء و اجداد کی دعائیں جنہوں نے پاکستان بنایا، اللہ اس پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ گوشہ گزاری زمان۔ اب یہ جانیں اور آپ الحمدللہ آپ کو عبادت حرمت سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین لا الہ الا اللہ۔ کامل ارشاد کروں گا چند منٹ شاہ صاحب کی حکم پر پیش کر کے انشاءاللہ پھر ختم شریف پڑھیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین، سیدنا و سندنا و نبینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.